اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دوسرے نبیوں کا ذکر آیا تو کسی خاص علاقے کے لیے آئے، کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص قبیلے کے لیے آئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا. کسی قبیلے کی طرف کسی نبی کو بھیجا، اس قبیلے کا ذکر فرمایا، اس علاقے کا ذکر فرمایا. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہم نے اپنے محبوب کو صرف کسی ایک جگہ کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا للناس، ایک جگہ تو ناس فرمایا لیکن یہاں ناس نہیں فرمایا کہ صرف آدمیوں کے لیے، نہیں، فرمایا للعالمین نذیرا. ارے ہم نے سارے جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا. اب جہانوں کے اندر آپ بتائیے، یہ چاند ہے یہ بھی تو دوسرا جہاں ہے، سورج ہے یہ بھی ایک جہاں ہے. پوچھئے کیا نام ہے سائنسدانوں سے کہ کیا کہا نئے نئے جہاں آباد، نئے نئے جہاں وہ دریافت کر رہے ہیں. مریخ ایک جہاں ہے، عطارد ایک جہاں ہے. اللہ اکبر، کس قدر جہاں ہے آپ اندازہ کریں. ایک یہ جو کہکشاں ہوتی ہے اس کے اندر اربوں ستارے ہوتے ہیں، ہر ستارہ ایک جہاں ہے، جبکہ ایک کہکشاں کے اندر اربوں ستارے ہیں اور اس قسم کی کہکشاں اربوں موجود ہیں. اللہ اکبر، باپ اندازہ کیجیے جہانوں کا. اور ان سارے جہانوں کے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں نے کائنات میں جتنے عالم بنائے ہیں، جہاں جہاں بنائے ہیں، ارے صرف انسان تیرے لیے نہیں، صرف جناتوں تیرے لیے نہیں، اے چرند و پرند تمہارے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جو کچھ میں نے بنایا سب کے لیے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. یہی وجہ ہے مصطفیٰ کی آمد پر ساری کائنات کے اندر خوشیاں منائی جا رہی. یہاں بھی خوشیاں تھیں، وہاں بھی خوشیاں تھیں، آسمانوں پر بھی خوشیاں تھیں. آسمانوں کا سما بھی بدلا ہوا تھا. مفتی احمد خان نقشہ کہتے فرماتے ہیں زمانہ پلٹا ہے اور رت بھی بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی. رحمت کی گھٹائیں چھا رہی، آسمان پر رحمت کی گھٹائیں چھا رہی. اس کثیر تعداد میں فرشتے اتر رہے تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، لائن لگی ہوئی تھی. حضور کے دولت خانے سے لے کر اور عرش تک فرشتوں کی لائن لگی، آ رہے تھے جا رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے. آسمان کا منظر ہی کچھ اور تھا، نور سے چکا چوند ہو رہا تھا. اس کا نقشہ کہتے فرمایا زمانہ پلٹا ہے رت بھی بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی. تمام جنگل بھرے ہیں جل تھل، ہرے چمن لہلہا رہے ہیں. حضور کی آمد سے پہلے عالم یہ تھا کہ قحط کا سما تھا، قحط پڑ رہا تھا. نام کو کوئی تر چیز، کوئی ہری چیز نظر نہیں آتی تھی. پانی نہیں تھا، پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے تھے. پینے کو پانی نہ ہو تو کھیت میں ڈالنے کو کہاں سے پانی ہوگا. نہریں خشک ہو گئیں، دریا خشک ہو گئے، ویران ہو گئے کھیت، اجڑ گئے درخت. کوئی نام تر نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. لیکن حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب میرے مصطفیٰ آئے تو پورے روئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ چھا گیا، سبزہ ہی سبزہ نظر آیا. اور اتنا سبزہ ہوا کہ اونٹوں نے جب چرنا شروع کیا تو وہ بھی بھوکے تھے برسوں کے، قحط پڑ رہا تھا، ہر جگہ سب جہاں جاتے سبزہ انہوں نے بھی خوب چرا اور اتنا کھایا کہ ان کے جسم کے اوپر چربی چڑھ گئی. اور چربی بھی اتنی چڑھی کہ وہ چڑھ کر پھٹنے لگی، چڑھ کر اونٹوں کے جسم پر وہ چربی پھٹنے لگی. اتنا کھایا، اتنا سبزہ ہو گیا. تو اس سال کا نام ہی عام فتق ہو گیا. فتق کے معنی پھٹنے کے، یعنی یہ سال پھٹنے والا ہے. یعنی اتنا کھایا ہے جانوروں نے، مویشیوں نے، اللہ نے اتنا دیا ان کو، اتنا دیا اور اتنی ہریالی کر دی ہے
مصطفیٰ کے صدقے کے اندر، حضور کے میلاد کے صدقے کے اندر اللہ اکبر کیا بہاریں آئی ہیں. سبحان حضور آئے تو کائنات کے اندر بہار آ گئی، خوشحالی آ گئی، رونق آ گئی. یہ اشارہ تھا ہمارے اور آپ کے لیے. ارے اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے ملک کے اندر بہاری آئے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے شہر کے اندر رونقیں آ جائیں، تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر رونقیں آ جائیں، تم چاہتے ہو تمہارے خاندان میں رونقیں آ جائیں، تو میرے مصطفیٰ کو لو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رونقیں آتی چلی جائیں گی.